اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم نے کل پڑھا تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی حرکات کو، اور زبر کو پڑھنے کا طریقہ، زیر کو پڑھنے کا طریقہ، پیش کو پڑھنے کا طریقہ اور ان کے ادا کا طریقہ، اور الف پر اگر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ وہ حمزہ ہوگا، اور را پر زبر یا پیش ہو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو آگے ہم آج سبق سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بارہا یہی کہوں گا، اگر آپ اس کی مشق نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پہلے دن بھی میں نے یہی بولا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، آپ 5ویں سبق پہ پہنچ جائیں یا 7ویں پہ پہنچ جائیں یا 8ویں پہ یا 10ویں پہ پہنچ جائیں، آپ کو ہر صورت پچھلا سبق، پہلا سبق لازمی تیار کرنا ہے، کیونکہ پہلے جو حروف تہجی 29 حروف ہیں وہی پورے قرآن پاک میں استعمال ہونے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں، اور ہم تو اسی لیے کوشش کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ہم کا سب کا قرآن پاک اچھے طریقے سے ہو جائے اور اچھے طریقے سے قرآن پاک کی ادائیگی کرے۔ اور پہلے بھی میں نے حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہیں تو بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت تو نہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ سبق کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور تیار کریں۔ اگر آپ جتنی مشق کریں گے، جتنی آپ مشق کرتے جائیں گے، اتنا آپ کا قرآن پاک بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ اگر کسی تکلیف کا سامنا ہو، کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہو تو واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی تکلیف کو دور کیا جائے گا۔ تو آج ہم آگے آغاز کرتے ہیں سبق نمبر 3 کا۔ پہلے دن ہم نے نصف پڑھا تھا، آج ہم آگے جو نصف رہ گیا ہے اس کو مکمل کریں گے۔ آپ ذرا دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، ضا دی دو، طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، طا تی تو، ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو۔ یہ تینوں جو لفظ ہیں داد، تا اور ضا، یہ تینوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یعنی حروف موٹے حروف میں سے ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ کاف زبر کاف، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای
او، یا زبر یا زیر یا پیش یو، یا یو۔ یہ آپ کا آج سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔ آپ ذرا دھیان سے اس کی مشق کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، کیونکہ ہم دنیا داری کے کاموں کو تو ٹائم دیتے ہیں، لیکن یہی وہ عمل ہے جو ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گا، اور یہی اعمال صالح ہمیں آخرت میں کام آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الانفطار میں ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر انسان جان لے گا کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا، یعنی کیا نیک اعمال آگے لے کے آیا اور کیا دنیا میں چھوڑ کے آیا۔ تو حضرات یقیناً یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آگے کام آئیں گی۔ تو جس دنیا میں ہم نے 60-70 سال کی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے تو ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، اور جس آخرت میں ہم نے ابدی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے ہم کیوں نہ کچھ کریں۔ تو کوشش کریں قرآن پاک کو بہتر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو